السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے محنت کی روشنائی۔ پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں ایک قدیم عمارت تھی جہاں استاد برکت فن خطاطی سکھاتے تھے۔ ان کے دو شاگرد بہت مشہور تھے، زبیر اور سرمد۔ زبیر پیدائشی طور پر باصلاحیت تھا۔ اس کا ہاتھ قلم پر اتنا رواں تھا کہ وہ منٹوں میں لفظوں کو تصویر بنا دیتا۔ اسے اپنی قابلیت پر بڑا مان تھا اور اسی مان نے اسے سست بنا دیا تھا۔ وہ اکثر کہتا، فن تو خون میں ہوتا ہے، اسے گھسنے کی کیا ضرورت۔ دوسری طرف سرمد تھا، جس کا ہاتھ شروع میں بہت کانپتا تھا۔ اس کے لکھے ہوئے حروف میں وہ صفائی نہیں تھی جو زبیر کے کام میں تھی، لیکن سرمد کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو زبیر کے پاس نہ تھی، مستقل مزاجی۔ ایک دن استاد برکت نے اعلان کیا، شہر کے سب سے بڑے آرٹ گیلری میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے۔ جیتنے والے کو نہ صرف ایک بڑی رقم ملے گی بلکہ اسے ملک کے سب سے بڑے پروجیکٹ میراث وطن کا سربراہ بنایا جائے گا۔ تم دونوں اس میں حصہ لوگے۔ زبیر نے مسکرا کر سرمد کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، سرمد بھائی، فارم بھرنے کی زحمت کیوں کر رہے ہو؟ میری ایک جھلک ہی ججز کا دل جیتنے کے لیے کافی ہوگی۔ سرمد خاموش رہا۔ اس نے صرف اتنا سوچا کہ اسے اپنے استاد کا نام روشن کرنا ہے۔ مقابلے میں 3 ماہ باقی تھے۔ زبیر نے پہلے 2 ماہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور محفلیں جمانے میں گزار دیے۔ وہ سوچتا کہ آخری ہفتے میں ایک شاہکار بنا لوں گا۔ میرے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے، وہ خود سے کہتا۔ ادھر سرمد کا حال مختلف تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو ایک تجربہ گاہ بنا لیا تھا۔ وہ روزانہ 18 گھنٹے مشق کرتا۔ رات کے پچھلے پہر جب شہر سو جاتا، سرمد کی میز پر رکھا لیمپ جل رہا ہوتا۔ اس کی انگلیاں قلم پکڑ پکڑ کر سوج گئی تھی، کاغذوں کے ڈھیر لگ گئے تھے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سیاہی گر گئی اور گھنٹوں کی محنت ضائع ہو گئی، لیکن سرمد آہ بھرنے کی بجائے ایک نیا کاغذ اٹھاتا اور دوبارہ شروع ہو جاتا۔ وہ ایک ایک حرف کو ہزاروں بار لکھتا، یہاں تک کہ وہ حرف اس کی روح میں اتر جاتا۔ مقابلے والے دن ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمام ماہرین فن وہاں موجود تھے۔ زبیر بڑے اعتماد سے ہال میں داخل ہوا، لیکن جب اس نے کاغذ پر قلم رکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں وہ گرفت نہیں رہی۔ اس نے مہینوں سے مشق نہیں کی تھی۔ اس کا ذہن منتشر تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ اس نے جلدی جلدی میں ایک خاکہ بنایا، لیکن اس میں وہ روح غائب تھی جو استاد برکت کے کام میں ہوتی تھی۔ دوسری طرف سرمد تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قلم اٹھایا، اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ خود بخود چل رہا ہے۔ یہ اس کی ہزاروں گھنٹوں کی مشق کا نتیجہ تھا جو اب مسل میموری بن چکی تھی۔ اس نے صبر کا لفظ کاغذ پر اس طرح کندہ کیا کہ دیکھنے والوں کو لگا جیسے لفظ ابھی بول پڑیں گے۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سرمد کو پہلا انعام دیا گیا۔ ججز نے ریمارکس دیے، زبیر کے کام میں ہنر تو ہے لیکن گہرائی نہیں، جبکہ سرمد کے کام کا ایک ایک نقطہ گواہی دے رہا ہے کہ اسے خونے جگر سے سینچا گیا ہے۔ زبیر سر جھکائے کھڑا رہا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ صرف ٹیلنٹ انسان کو دوڑ شروع کرنے میں تو مدد دے سکتا ہے، لیکن دوڑ جیتنے کے لیے مستقل مزاجی اور سخت محنت ہی درکار ہوتی ہے۔ استاد برکت نے سرمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا یاد رکھنا، سست بیٹھا ہوا عقاب اس چونٹی سے بدتر ہے جو مسلسل سفر میں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شارٹ کٹ محنت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف ٹیلنٹ کافی نہیں ہوتا، اصل کامیابی محنت اور مستقل مزاجی سے ملتی ہے۔ محنت ٹیلنٹ سے زیادہ طاقتور ہے۔ زبیر کے پاس قدرتی صلاحیت تھی، لیکن اس نے محنت نہیں کی۔ سرمد کے پاس شروع میں صلاحیت کم تھی، مگر اس نے دن رات محنت کی۔ اس مثال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محنت کرنے والا انسان آخرکار آگے نکل جاتا ہے۔ مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے۔ سرمد روزانہ مشق کرتا رہا، چاہے مشکل ہو یا تھکن۔ اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان مسلسل کوشش کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ ہمیشہ ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ زبیر نے سوچا کہ آخری وقت میں سب کر لوں گا، یہی سوچ اس کی ناکامی بن گئی۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ مشق انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ سرمد کی ہزاروں گھنٹوں کی مشق اس کی طاقت بن گئی۔ اس کا ہاتھ خود بخود صحیح چلنے لگا۔ ہار ماننا اصل ناکامی ہے۔ سرمد سے کئی بار غلطی ہوئی لیکن اس نے دوبارہ کوشش کی۔ جو ہمت نہیں ہارتا وہی جیتتا ہے۔ کامیابی کردار اور صبر سے ملتی ہے۔ سرمد نے صبر، عاجزی اور استاد کی عزت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اچھا کردار انسان کو اونچا بناتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، محنت کرنے والی چیونٹی بھی سست بیٹھے عقاب سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ آج سے محنت اور صبر کو اپنا لیں تو کل کامیابی خود آپ کے نام پکارے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔